مرکزی حیثیت چائنا کو حاصل ہوگی. دنیا میں ہر ملک اپنی اکیلی استعداد کار کے ذریعے حکمرانی نہیں کرتا, وہ الائنسز بناتا ہے. امریکہ کی الائنسز, فائیو آئیز الائنس, نیٹو, G7, آکس, کوآڈ, مختلف پروسیسز ہیں, یورپین یونین ہے, ہر ایک کے ساتھ اپنا اپنا اس کا انٹریکشن ہے. اب دنیا کا جو یہ فاسٹ پروسیس ہے, اس کو اگر مرکز طاقت کا ویسٹ سے ایسٹ میں شفٹ ہو رہا ہے تو چائنا یا رشیا کی بھی تو بیساکھیاں ہوں گی کہ جن کے بلبوتے پہ, جن ممالک کے یا جن الائنسز کے بلبوتے پہ وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. اس میں ایران شامل ہے, اس میں نارتھ کوریا شامل ہے, اس میں مور اور لیس پاکستان بھی ایگزسٹ کرتا ہے. یعنی پاکستان بڑا بیلنس لے کر چل رہا ہے, کوشش کر رہا ہے نہ ادھر ناراض ہو نہ ادھر ہو, بٹ آبویسلی اب زیرو سم گیم شروع ہو چکی ہے. اب اس میں میں اس کو ذرا کنکلوڈ کر لوں. اب جو چائنا ہے اس کا انٹرسٹ, چائنا کا 25 سال کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا معاہدہ ہے جس میں چین کیش اینڈ کائنڈ میں $400 ارب کی انویسٹمنٹ ایران میں کر رہا ہے, اور بدلے میں وہ ایران سے 25 سال تک ہیویلی ڈسکاؤنٹڈ پرائسز پہ آئل لے گا. چائنا اپنی ضرورت کا 30% خود پروڈیوس کرتا ہے پیٹرولیم پروڈکٹس, اور اس کو اپنی گروتھ کو جاری رکھنے کے لیے انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے. 30% وہ خود پروڈیوس کرتا ہے, 70% امپورٹ کرتا ہے. پابندیاں پھر چین پہ کیوں نہیں لگا سکتا امریکہ؟ لگاتا ہے. کاٹسا کی سینکشنز بھی لگی ہوئی ہیں, کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ, ان کے اوپر. چائنا از ٹو بگ ٹو ہینڈل. چائنا جوابی پابندیاں لگاتا ہے. چائنا ریئر ارتھ کو چوک کر دیتا ہے, سیمی کنڈکٹر بنانے کی صلاحیت مفقود کر دیتا ہے. چائنا جو ہے وہ اس کے اپنے طریقہ کار ہیں کہ وہ کس طریقے سے امریکن پریشرز کو سسٹین کرتا ہے, ہینڈل کرتا ہے, اور پابندیوں کا جواب پابندیوں سے دیتا ہے. اب چائنا کا انٹرسٹ کیا ہے کہ ہماری جو انرجی نیڈز ہیں اس کا 50% آبنائے ہرمز سے آتا ہے. آبنائے ہرمز جو ہے جو کنٹرول کرے گا وہ چائنا کی جو انرجی نیڈز ہیں اس کا ٹوٹل 35%, کیونکہ 50% چائنا جو آؤٹ آف دا ہول امپورٹس ٹوٹل ریکوائرمنٹ اس کا ونس اگین بائفرکیشن کر لیں, 100 میں سے 30% خود بناتا ہے, 70% امپورٹ کرتا ہے. 70% میں سے 50% آبنائے ہرمز سے آتا ہے, 50% دنیا کے مختلف دیگر ریسورسز سے, وینزویلا سے, رشیا سے, باقی جگہوں سے آتا ہے. اب وہ جو 50% ہے اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ جو آبنائے ہرمز میں بیٹھا ہوگا. آبنائے ہرمز میں ریزسٹنس کون کر رہا ہے؟ ایران کر رہا ہے. اگر ایران میں امریکہ کا پپٹ آ جاتا ہے, دیٹ از دی اونلی تھنگ وچ ڈزنٹ, جو سوٹ نہیں کرتی چائنا کو. چائنا کو وہاں پر انڈیویژول سے انٹرسٹ نہیں ہے, چائنا کو وہاں پر نظام سے انٹرسٹ ہے. یعنی ان کے لیے یہ ریڈ لائن نہیں ہے کہ سید علی خامنائی کو شہید کر دیا گیا. ان کے لیے یہ ریڈ لائن ہے کہ وہاں پر مصدق کا تختہ الٹ کر شاہ کو تو نہیں بٹھا دیا, پہلوی کو تو نہیں بٹھا دیا, جس نے نیشنلائزیشن کا پروسیس انڈو کر دیا. کتنے % چانسز ہیں کہ چائنا میں, اب جس طرح آپ بتا رہے ہیں چائنا کے خدشات جو بتا رہے ہیں, کتنے فیصد چانسز ہیں کہ ایران میں اب بھی رجیم چینج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اٹ از اینی بڈیز گیس. اب تو آپ میدان میں آ چکے ہیں نا. جب دیکھیں, میں اگین گوئنگ بیک ٹو کہ جہاں سے میں نے کہا کہ انہوں نے اگر میزائلز نہیں بنائے تھے, اپنے انٹرسیپٹرز ان کے پاس پورے نہیں تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کیلکولیشن میں یہ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. وہ اپنے ذہن بنا کر بیٹھے تھے کہ دا مومنٹ وی ڈو اٹ نیچے سے اپرائزنگ ہو جائے گی, اور ہمیں کوئی دوسری اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ورنہ یہ جو آج میٹنگ کر رہا ہے لاکہیڈ مارٹن کے, ریتھیون کے, باقی ان کے چیف ایگزیکٹو سے, ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں بلا کے ان کی آؤ بھگت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ 4 گنا زیادہ کر دیں اپنی پروڈکشن. یہ 3 مہینے پہلے کر دیتا. جب USS ابراہم لنکن کو 7th فلیٹ سے 6th فلیٹ کی طرف 5th فلیٹ کی طرف موو کروایا گیا, تب یہ پروسیس کر لیتا. ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ ایران اس طرح کا جواب دے گا, اور خاص طور پر گلف اسٹیٹس میں ہماری انسٹالیشنز کو نشانہ بنائے. اچھا, یہ بتائیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوتی ہے کچھ دیر پہلے سعودی وزیر دفاع سے, اور وہاں پہ جو ہمارا ایک دفاع مشترکہ دفاع کا ایک معاہدہ ہے اس پہ بات چیت ہوتی ہے, اور جو امپلیکیشنز ہیں ساری سچویشن کے بعد جو چیزیں پیدا ہوئیں ان کا جائزہ لیا جاتا ہے. اس کے بعد ایران کہتا ہے کہ اب میں صرف اس پہ اٹیک کروں گا جہاں سے مجھ پہ اٹیک آئے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان صورتحال کو ڈیفیوز کروانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں, پاکستان از واکنگ اے ٹائٹ روپ, اور بہت اس وقت ایسی صورتحال ہے جس میں آئی ایم شیور کہ بڑی کوشسلی اس تمام سچویشن کو ہینڈل کیا جا رہا ہوگا. سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے ایکسلنٹ ریلیشن شپ,
تاریخی تعلقات، ایران کے ساتھ بہترین تعلقات، بارڈر جڑتا ہے، 959 کلومیٹر کا بارڈر ہے. آپ اپنے امیڈیٹ نیبرہڈ میں اس قسم کی جنگ افورڈ نہیں کر سکتے. کل آپ کو 55 روپے فی لیٹر سے اندازہ ہو گیا ہوگا. ایسے ہی اور یہ یہاں رکے گا نہیں اگر خدا نہ خواستہ سچویشن ایسے چلتی ہے. $150 فی بیرل کراس کرے گا. پاکستان ہر لمٹ، ہر جو معاہدہ ہے، ہر جو ریلیشن شپ ہے، اس کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. پاکستان سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ہمارا ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے SMDA، اس کے تحت ہم اپنا کردار ادا کریں، جو اگر یہ ریکویسٹ نہ بھی کی جاتی تو پاکستان کو کرنا تھا. بالکل ٹھیک. ہم سعودی عرب کے انٹرسٹ نہیں، پاکستان کے انٹرسٹ کی وجہ سے یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہماری امیڈیٹ نیبرہڈ میں جنگ چل رہی ہو، آبنائے ہرمز بند ہو، یا ایک دوسرے کے اوپر حملے کیے جا رہے ہوں. تو سب سے پہلے تو اس میں کلیئرٹی لے لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائیں کہ پاکستان کا جو SMDA ہے، اس میں لوگوں کے ذہنوں میں اس وقت آپ کو پتہ ہے کنفیوژن بھی بہت زیادہ چل رہی ہے. سعودی عرب ہم سے کیا مانگے گا؟ سعودی عرب کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے تو سعودی عرب ہم سے یہ تو نہیں کہے گا نا، یا ہم سعودی عرب کو یہ آفر تو نہیں کریں گے کہ ہم تیل بھجوا دیتے ہیں. تیل تو ان کے پاس ہے. ہم انہیں کہیں گے ہم کھجوریں آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں. جنگ ہم نے دفاع کرنا ہے. یا ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ہم ان سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ہمیں فوجی بھیج دیں یا آپ ہمیں اپنے جہاز بھیج دیں. ہم ان سے کہیں گے آپ ہمیں تیل بھیج دیں، آپ ہمیں ہمارا جو ہمارے ریسورسز جو ہیں اس میں جو فائنینشلی جو ہے ہمیں آپ بیک کریں. تو یہ ایک بارٹر ہے، یہ کچھ لے کچھ دے والا معاملہ ہے. اور اس میں جو اس کا آرٹیکل ہے، جس میں نیٹو کا جس طرح آرٹیکل 5 ہے کہ ایک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ تصور ہوگا اور مل کر دفاع کیا جائے گا، وہ اپنے تو انہوں نے بیسیکلی ہم سے ریکویسٹ کیا. اب اس کے لیے 2-3 آپشنز ہو سکتے ہیں. ایک مثلاً اگر آپ نے سعودی عرب کا دفاع کرنا ہے تو آپ اپنے گڈ ڈپلومیٹک آفیسز کا استعمال کریں. آئی تھنک دیٹ از دی بیسٹ سولوشن جو پاکستان کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے، کہ آپ اپنے سفارتی اثر و رسوخ کو اور چائنا اور ایران کو سمجھائیں، ایران کو سمجھائیں، چائنا کے ساتھ مل کر، ریجنل پاورز کے ساتھ مل کر، خود اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے ایران کے ساتھ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں اور ڈپلومیٹکلی اس کو سالو کریں. یہاں سے آگے اگر یہ معاملہ کسی بھی نہج پر جاتا ہے تو وہ اس کے ریپرکشنز ہوں گے. دیکھیں اچھا یہ بتائیے کہ وہ وہاں تو 30 آرمیز بن چکی ہیں، ایران میں 30 آرمیز بن چکی ہیں. وہاں پر اس وقت قیادت بظاہر منظر عام پر نہیں ہے، دیکھا جائے تو اس طرح سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جو سیٹ اپ سے کوئی 1.5-2 ہفتے پہلے تھا. تو پاکستان پھر کس سے بات کر رہا ہے؟ یا دنیا کے دیگر ممالک نے اگر بات کرنی ہے تو وہ ایران میں کس سے بات کریں گے؟ دیکھیں ابھی تو ظاہر ہے کہ جو 3 رکنی ان کی کاؤنسل ہے، جس وقت تک مجلس خبرگان نئے سپریم لیڈر کا انتخاب نہیں کرتی، اس وقت تک مسعود پزشکیان تو موجود ہیں، حکومت تو موجود ہے، حکومت میں صدر موجود ہیں مسعود پزشکیان، ان کے فارن منسٹر موجود ہیں سید عباس عراقچی، علی لاریجانی ہیں، باقی لوگ ہیں. یہ سارے کے سارے ایران میں سسٹم بزنس ایز یوزول چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو پینک آن اسٹریٹس کل آپ کو پاکستان میں نظر آیا، ایران میں ابھی تک ایسا پینک نہیں ہوا، کسی نے رپورٹ نہیں کیا. جو پاکستان نے کرنا ہے، پاکستان نے ان لوگوں کے ساتھ اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا ہے. بٹ ادروائز ایران نے یہ جو کلیئرٹی دی ہے کہ ہم صرف جہاں سے اٹیک اوریجنیٹ کرے گا، اور وہی ہمارا پاکستان کا پریٹیکسٹ ہے یا لاجک ہے بیہائنڈ اٹیکنگ بگرام ایئر بیس، بیہائنڈ اٹیکنگ پکتیا اور دیگر پروونسز، جہاں سے ہم پہ اٹیک ہوگا، جہاں سے پاکستان کے خلاف ایک ٹیرر لانچ پیڈ کے طور پر افغانستان کو استعمال کیا جا رہا ہے.